وقال تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انبیاء کی آمد کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور اس کا اختتام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکا ہے. اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جیسے انبیاء کی ابتدا و انتہا کا سلسلہ ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے شریعت کی بھی ابتدا و انتہا کا سلسلہ رکھا. چنانچہ شریعت کی ابتدا بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی کہ ان کے آنے کے بعد شرعی احکام کا نزول ہوتا رہا اور بتدریج ہر نبی کے دور میں شریعت الگ ہوتی گئی، احکامات نازل ہوتے گئے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے، آپ لوگوں کے لیے آج دین مکمل کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو آپ لوگوں پر تمام کر دیا ہے اور آپ لوگوں کے لیے دین اسلام کو چنا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور اسی وجہ سے قرآن مبارک کے اندر ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، میں نے دین آپ کے لیے اسلام اس لیے چنا کہ دین تو اللہ کے نزدیک ہے ہی اسلام، دین اللہ کے نزدیک شروع سے اسلام چلا آ رہا ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں جب آپس میں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں مجادلہ ہوا، مباحثہ ہوا کہ وہ یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے، تو قرآن کریم نازل ہوا. اس کی ایک آیت مبارکہ بڑے واضح طور پر بتلاتی ہے. چنانچہ ارشاد ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، مگر وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے. تو یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروع سے اسلام اللہ رب العزت کے نزدیک دین چلا آ رہا ہے اور وہی شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. اس کی اتمامیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی کہ اب اس کے بعد احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، چونکہ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین ہے، اس لیے اس نے اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے. اب سمجھیے گا کہ دین کسے کہتے ہیں. تو ہمارے بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ دین شاید نماز روزے کا نام ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. دین کے یہ ایک شعبے میں ضرور آتے ہیں، ایک حصہ دین کا ضرور ہے، لیکن دین اس کا نام نہیں ہے. دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو. جو آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے قبر میں جانے تک زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اسے دین کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے اسلام کو زندگی گزارنے کا طریقہ چن لیا ہے. اب ذرا آپ غور کیجئے کہ ہم کتنی اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مفہومی مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن اس کا حقیقی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں. ہم ایک ایک حکم اسلام کا مانتے ہیں. اسلام نے ہمیں جیسے اٹھنے کا بتایا ہم اس طرح اٹھتے ہیں،
جیسے بیٹھنے کا بتایا ہم اس طرح بیٹھتے ہیں، جیسے پینے کا بتایا ہم اسی طریقے سے پیتے ہیں، جیسے کھانے کا بتایا ہم اسی طریقے سے کھاتے ہیں، جیسے بازاروں میں آنے جانے کا بتایا، رستے کے آداب بتائے، ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا مرنا جینا ہر ایک طریقہ اسلام کے مطابق۔ مسلمان ہونے کا اصل معنی یہ کہ اگر ہم کسی کو بولیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی۔ اور میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ آپ لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج دی ہیں، بتلا دی ہیں۔ ایک تو کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور دوسرا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں قرآن میں کہہ دیا گیا کہ ان کو مبعوث اسی لیے کیا گیا تاکہ آپ انہیں دیکھیں اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو کریں۔ ان کی بعثت کا مقصد یہی تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا ایک دین وہ قرآن کے اندر ہے اور دوسرا دین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ تو ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی دو چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز کے متعلق ہم کیا کرتے ہیں اور ہم نے کیا کیا۔ تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس چیز پر بڑا افسوس ہے۔ کچھ دن قبل میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت والد صاحب دامت برکاتہم، ان کی عمر میں اللہ برکتیں دے، ان کے پاس ایک صاحب آئے، بوڑھے تھے، کافی بوڑھے تھے، بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تو کچھ دیر کے بعد بتلایا انہوں نے کہ مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ تو میں نے شاید پہلی دفعہ سنا تھا تو مجھے جھٹکا لگا حیرت کا، اور جب وہ چلے گئے تو میں نے حضرت والد صاحب سے عرض کیا کہ یہ کیسی بات ہوئی کہ اتنے بوڑھے ہوئے، مسلمان بھی ہوئے، اور کہنے لگے کہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ تو انہوں نے اس کی مجھے ایک اور بات بتلائی، پہلے بھی بتلایا کرتے تھے، کہ ان کے ایک عزیز کا انتقال ہوا تھا، اور انتقال کے وقت دفنانے کا جب وقت آیا تو ان کے عزیزوں نے کہا کہ ان کے ایک بیٹے ہیں جو انگلینڈ میں ہیں غالباً، تو ہم ان کے لیے انتظار کریں گے تاکہ وہ آ جائیں اور جنازہ پڑھ لیں، تو جب وہ آ جائیں تو آپ جنازہ پڑھائیے گا، اس کے بعد ہم دفن کر لیں گے۔ تو 3 دن تک ان کو مرنے کے بعد سرد خانے میں رکھا کہ ان کے بیٹے آئیں گے، جنازہ پڑھیں گے اور اس کے بعد دفن کر دیا جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد ان کے بیٹے آئے، اور جب جنازے کا وقت تھا پڑھانے کے لیے میں کھڑا ہوا تھا تو وہ میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ بتلائیے گا جنازہ پڑھتے کیسے، مفتی صاحب یہ بتلائیے گا جنازہ پڑھتے کیسے ہیں، والد کا جنازہ ہے، دفن 3 دن سے نہیں کیا کہ بیٹا آ کر جنازہ پڑھے گا، اور بیٹے کا کیا عالم ہے کہ 3 دن بعد آ کر وہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جنازہ بتلائیے کیسے پڑھتے ہیں، اور اس وقت جب جنازہ تیار ہو۔ اب یہ کوئی موقع تو تھا نہیں کہ انہیں جنازے کا طریقہ بتلایا جاتا۔ تو والد صاحب نے ان سے فرمایا کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں اور جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں اس طرح کریں، اور استغفر اللہ کرتے رہیں، آپ کا جنازہ ایسے ہو جائے۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو، اپنی اولاد کو ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم شاید انہیں قرآن کریم جزدان میں بند کر کے برکت کے لیے دے دیتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رکھنا تو اس سے گھر میں برکت ہوگی، اپنی دکانوں میں رکھنا تو اس سے دکانوں میں برکت ہوگی، کاروبار چلیں گے۔ اور یہ بڑی بے وقاتی ہے کلام اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنا کلام اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ ہم اسے جزدان میں بند کر کے رکھ لیں، بلکہ اس لیے نازل کیا تھا کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، اسے کھول کر پڑھیں۔ اگر آج آپ کے پاس، آپ میں سے کسی کے پاس بھی کسی وزیر اعظم کا یا کسی صدر کا کوئی خط آ جائے کسی دوسری زبان میں ہو، تو آپ جائیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس کا ترجمہ نہ کروا لیں۔ جائیں گے کسی پڑھے لکھے کو ڈھونڈیں گے کہ بھائی مجھے یہ بتلاؤ، بہت بڑے آدمی کا خط آیا ہے،
بتلاؤ تو صحیح اس میں لکھا کیا ہے، ترجمہ کر کے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے کلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہوگا۔ اس کا کلام، اس کا خط نہیں، پوری کی پوری کتاب 30 سپاروں پر جو مشتمل ہے، وہ ہم نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، اس پر گرد اٹی ہوئی ہوتی ہے، ہم کبھی اسے کھول کر پڑھنا گوارا نہیں کرتے، کبھی پڑھ کر سمجھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو ہم یہ کیسے جان پائیں گے کہ ہم سے کیا اسلامی مطالبات ہیں، اللہ ہم سے کیسے زندگی گزارنے کا کہہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں تو علم ہی نہیں ہو سکے۔ یہی حال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، کہ ان کی زندگی کو بھی ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہوا، ان کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، ان کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے۔ تو جب دونوں چیزوں میں ہمارا حال بالکل صفر ہے تو ہمیں کیا معلوم چلے گا کہ اسلام کیا ہے؟ اور آخری چیز یہ بچ جاتی ہے کہ ہم پھر کہتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر ہم پوچھ لیں گے کسی مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے کہ بھائی کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ مولانا صاحب اور مفتی صاحب کے دل میں اگر خدا کا خوف ہو تو وہ شاید آپ کو صحیح بات بھی بتا دیں، ورنہ گمراہ کرنے میں آج کل انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی، کیونکہ جب انہیں پتہ ہے کہ آپ کورے ہیں، لا علم ہے، دین آپ بالکل جانتے نہیں ہیں، تو آپ کو اپنی مرضی کا بتاتے رہتے۔ آپ ان سے کیا دلیل مانگیں گے کہ مجھے بتاؤ کہ قرآن میں یہ کہاں ہے، یا مجھے بتاؤ حدیث میں یہ کہاں ہے، جب آپ کو خود قرآن و حدیث سے کوئی شغف نہیں ہے؟ تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے، آپ اندرون سندھ میں چلے جائیے، اندرون پنجاب میں چلے جائیے، تو اسلام کے نام پر عجیب تماشا بنا ہوا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں گے مولوی بھی موجود ہیں، پیر بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کے نام پہ عجیب تماشا بنایا ہوا کہ کبھی آپ جا کر دیکھیں تو پریشان ہوں گے کہ اس کو لوگ اسلام سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اور وہاں کے لوگ اس کو اسلام بھی سمجھتے ہیں اور بڑی عقیدت بھی کرتے ہیں ان کی ان باتوں، جن کا نہ کوئی قرآن میں ثبوت ہے، نہ کوئی حدیث میں ثبوت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں، دونوں کی جو وقعت کی جانی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے۔ اس معاملے پر پہلے تو ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے، اس کی عظمت کا ادراک کرنا چاہیے، اس کلام اللہ کو اور اس حدیث کی کتاب کو ہمیں کھولنا چاہیے، سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر، اور ایک روایت میں مسلمتن بھی ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض۔ اور یہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ جب اس کی ابتدا ہو تو جہالت کا عالم تھا، جہالت کا دور تھا، تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ پہلی وہی حضرت جبرائیل لے کر آتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اور یہاں پھر اقرأ کا لفظ آتا ہے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، الذی علم بالقلم، لکھنے کا تذکرہ آتا ہے۔ تو پڑھنے لکھنے سے اس دین کی پہلی وحی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور آج پڑھائی لکھائی میں ہمارا کیا حال ہے؟ نہ دنیا کے کہیں رہے، نہ دین کے کہیں رہے۔ دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹیز کی لسٹ آتی ہے اس کے اندر پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہوتی۔ دین کو ہم نے خود چھوڑ رکھا ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے دین کی ابتدا ہی پڑھنے لکھنے سے ہوئی۔ تو یہ سوچنے کی بات۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث کے اندر ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، تو محدثین علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں دو معنی ہیں، ایک تو ہے کہ علم الفرائض جس کو ہم میراث کا علم کہتے ہیں، دوسری حدیث کے اندر بھی اس کی تائید ہوتی ہے، تعلم الفرائض والقرآن فإنی مقبوض، جس کو آپ خطبے میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ میراث کا علم حاصل کرو۔ لیکن جمہور محدثین کا فرمانا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ علم حاصل کرنا جو فرض ہے وہ حلال و حرام کا ہے، جو جو انسانی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کا سیکھنا، دینی علم ان کا حاصل کرنا، یہ اسلام کے اوپر فرض ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دینی ضرورت آپ کی نماز پڑھنا ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، روزے آپ نے رکھنے ہیں، حج آپ نے کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے شادی بیاہ کرنا ہے۔ یہ ساری آپ کی دینی ضروریات ہیں جن کو آپ کا دین کرنے کا حکم دیتا ہے۔
تو ان کے مطابق ان کے لیے جتنا علم درکار ہے وہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے سیکھیں۔ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے طہارت کیسے کرتے ہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزے کے مسائل کیا ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے مسائل کا ادراک ہونا چاہیے۔ حج کرتے ہیں تو حج کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح علم حاصل کرنا فریضوں کا یہ فرض قرار دیا گیا کہ جتنی آپ کے اوپر فرض چیزیں ہیں ان کا علم بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ آپ کو حاصل نہیں ہے تو آپ بڑی کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ابھی بھی آپ کی عمر ہے، سیکھنے کی عمر کبھی ختم نہیں ہوتی، ابھی بھی عمر ہے، سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ جو فرائض آپ کے ذمے ہوتے ہیں اور ان کا آپ کا علم نہیں ہے، دیکھا دیکھی چل رہی ہے، اب بس کیجیے، سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض۔ اور یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتلائیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے پاس یہ بات آ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسا کورس ہونا چاہیے، کوئی افہام و تفہیم کا ایسا رستہ ہونا چاہیے کہ جس سے ان لوگوں کو جو مدرسوں میں آ کر نہیں پڑھ سکتے کوئی سہولت دی جائے کہ وہ آئیں اور دین سیکھیں۔ تو کافی عرصے سے مشاورت کے بعد انہوں نے کورس ایک ترتیب دیا، اور وہ انہی حضرات کے لیے ہے جو اسکولوں میں کالجز میں پڑھتے ہیں یا نوکریاں کرتے ہیں یا ملازمت پیشہ ہیں یا مزدور ہیں۔ تو ہفتے میں ایک دن کی کلاس رکھی گئی ہے، اتوار کا دن، کہ وہ اس میں آئیں 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک صبح۔ تو چھٹی کا دن ہوتا ہے، اتنا وقت تو آپ نکال سکتے ہیں، اتنا وقت آپ دین کے لیے نکالیے، اس دین کے لیے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس دنیا میں، کہ اس کے مطابق زندگی گزاریے اور آ جائیے۔ اس دین کے لیے اتنا ٹائم آپ چھٹی کے دن نکال لیجیے، تو یہ آپ کا خود پر بڑا احسان ہوگا۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، ہم بیٹھ کر اگر باتیں کرتے رہیں کہ میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں، تو ایسے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا کلام آئیے، پڑھیے، سمجھیے، اللہ کے احکامات کو سمجھیے، تو اللہ کی بات سب مانتے ہیں۔ میری بات آپ نہیں مانتے، آپ کی بات میں نہیں مانتا، یہ ہمارا ایک رجحان بن گیا ہے معاشرے کا، لیکن اللہ کے آگے سب کا سر نیچا ہوتا ہے۔ تو وحدت کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ تو آپ آئیے اتوار کے دن، اور جو اس کا طریقہ کار ہے اسے فالو کیجئے، داخلہ لیجئے، قرآن کریم کو پڑھیے، سمجھیے، بنیادی احکامات کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔